السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. الحمدللہ مجھ سے پہلے آپ لوگ شاہ نواز بھائی کو سماعت فرما رہے تھے اور آپ نے توحید کے موضوع پر آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات کو لے کر بڑی ہی بہترین باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہے. یقیناً توحید اہل ایمان کے لیے بے انتہا ضروری ہے. اس موضوع کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اپنی زندگیوں کے اندر اسے داخل کرنا بھی چاہیے. میں آج آپ لوگوں کے سامنے ہمیں اپنی شخصیت کو کس طرح سے قرآن کے مطابق بنانا چاہیے اسی موضوع کو لے کر کچھ باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر جیتے ہوئے ہم جو اس دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں، اس دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد میں آپ یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم اس دنیا کے اندر جب آئے تھے تو ایک یہ کہیے کہ سادی تختی تھے، اور اس کے بعد میں ہمارے مکان میں ہمارے والدین، ہمارے رشتہ داروں نے، ماحول نے ہماری شخصیت کو ایک طرح سے تیار کر دیا ہے. تو اہل ایمان کے لیے، مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی شخصیت کے اندر وہ تبدیلی لے کر آئے. اور تبدیلی کیسی ہونی چاہیے؟ تبدیلی قرآن کریم کے مطابق ہونی چاہیے. مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی شخصیت کو اللہ کی وحی کے مطابق بنائے. میں نے سورہ مجادلہ کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. دیکھیے، اس آیت کو آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے ایک بات بتاتا چلوں کہ اللہ رب العالمین دو گروہ کا ذکر قرآن کریم کے ذریعے سے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. ایک ہے حزب الشیطان اور دوسرا ہے حزب اللہ. یہ دو ہی گروہ ہیں، اور یہ دو گروہ بنانے کے بعد میں اللہ رب العالمین نے انسان کو ارادہ اور اختیار دیا ہے کہ یہ دنیا کے اندر شیطان کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزارے اور حزب الشیطان میں اپنے آپ کو داخل کر لے، یا پھر یہ اپنی زندگی اللہ کی وحی کے مطابق بنائے، اپنی شخصیت کو اللہ کی وحی کے مطابق تعمیر کرے اور حزب اللہ کے اندر اپنے آپ کو داخل کر لے. یہ ہمیں آزادی دی گئی، ہمیں ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے. اب اس کے بعد میں ہم تو اہل ایمان ہیں، ہم مسلمان ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں تک ہماری اپنی شخصیت کو ہم نے اللہ کی کتاب کے مطابق بنایا ہے یا نہیں بنایا ہے. اب اسے روزانہ ہمیں چیک کرنا پڑے گا اللہ کی کتاب کے ذریعے سے کہ کہاں تک میری شخصیت اللہ کی کتاب کے مطابق بن رہی ہے یا نہیں بن رہی ہے. اور روزانہ جب ہم اس طریقے سے ٹیسٹ کریں گے اپنی شخصیت کو لے کر، یہ ہمارے اخلاق، کردار، معاملت داری، ان چیزوں کے ذریعے ہم اپنی شخصیت کو روزانہ چیک کرتے چلے جائیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ ہماری شخصیت اللہ کی کتاب کے مطابق ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. تو یہ عمل روزمرہ کی زندگی میں ہماری زندگیوں کے اندر داخل ہونا چاہیے. یہاں پر دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس گروہ کا ذکر کیا ہے جس انسانوں کو شیطان ان پر مسلط ہو گیا، ان پر غالب آ گیا، اور اس نے لوگوں کو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا ہے. یہاں پر فرمایا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، کہ شیطان ان پر غالب آ گیا اور اس نے اللہ کی یاد سے لوگوں کو غافل کر دیا ہے. اولئک حزب الشیطان، یہی شیطان کا گروہ، یہی شیطان کا گروپ ہے. تو اب یہاں پر دیکھیے، اس دنیا کے اندر یا ہماری سوسائٹی کے اندر یا پھر ہمارے اپنے اندر سے جو لوگ اللہ کی یاد سے غافل گئے، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ شیطان نے ان کو غافل کر دیا ہے اور ہم شیطان کے گروپ کے اندر داخل ہو چکے ہیں. اب کس طرح سے ہم اپنی شخصیت کو اس کے اندر سے باہر نکالیں گے تاکہ حزب اللہ کے اندر ہم اپنے آپ کو داخل کر سکیں. اور پھر جیسا کہ میں بار بار ایک بات آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا چلا جاتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی شخصیت کو جنت کی نیشنلٹی کے مطابق، ایسی شخصیت ہمیں اس دنیا کے اندر تعمیر کرنی ہے
کہ جس شخصیت کو اللہ رب العالمین جنت میں جگہ دے، ایسی شخصیت تیار کرنے کے لیے کہاں سے ہمیں ہدایت لینی پڑے گی؟ اللہ کی کتاب سے لینی پڑے گی۔ جب ہم اللہ کی کتاب سے ہدایت لیں گے، اللہ کی کتاب کے مطابق اپنی شخصیت کو تعمیر کرتے چلے جائیں گے، تو ہمیں روزانہ اس بات کا احساس ہوگا کہ ہماری شخصیت جو ہے جس طرح اللہ رب العالمین بنانا چاہتے تھے اس طریقے سے بنتی چلی جا رہی ہے۔ اب اس چیز کو پہچاننے کے لیے ایک قرآن کریم سورہ بقرہ کی ایک آیت کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیے، ہم دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں، اور یہ زندگی گزارنے کے بعد میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہماری زندگی کے اندر غم ہے، ہماری زندگی کے اندر خوف ہے، ڈپریشن ہے، اینزائٹی ہے، یہ یعنی دماغی ذہنی دباؤ ہے اور بے چینی ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں روزانہ ہماری زندگیوں سے نکلنے کے بجائے روزانہ ان چیزوں کا اگر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو آپ یہ جانیے کہ ہم نے زندگی اللہ کی کتاب سے نہیں لی ہے۔ ہم جو زندگی لے رہے ہیں یہ کوئی اور ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم زندگی لے رہے ہیں۔ قرآن کریم سورہ بقرہ آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم زمین پر جاؤ گے اور جانے کے بعد میں میری طرف سے کوئی وحی ہدایت آپ کی طرف آئے اور آپ اس ہدایت پر عمل کرنے لگے، تو دنیا کی زندگی کا خوف اور غم یہ دونوں ختم ہو جائیں گے، اور آخرت کی زندگی کا بھی غم اور خوف ختم ہو جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ نے جو بتایا ہے کہ دنیا کی زندگی کا خوف اور غم، یہ دونوں چیزیں اہل ایمان سے ختم ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ مرتے دم تک ساری زندگی یہ خوف میں، غم میں، پریشانیوں میں مبتلا ہے، اور یعنی ڈپریشن میں، ذہنی دباؤ کے اندر مبتلا ہے، اور اسی حال کے اندر، پریشانی کے اندر یہ مر کر اس دنیا سے چلا جائے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ جب ایک بندہ اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی بنائے، اللہ کی وحی سے اپنے آپ کو جوڑ لے اور اسی کے مطابق اپنی شخصیت کی تعمیر کرتا چلا جائے، تو اللہ نے وعدہ لیا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں پر بھی ہو، تم کمپینین ہو میرے، تم میرے دوست ہو، تم نے اپنی زندگی، اپنا مال میرے حوالے کر دیا ہے، اسی لیے تو میں نے تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اللہ تم سے راضی اور تم اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ تو اس دنیا کے اندر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگیوں سے غم اور خوف دور ہو رہا ہے، گھریلو مسائل، معاشی مسائل، سوسائٹی کے مسائل ہماری زندگیوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں یا نہیں۔ اگر یہ مسائل کے اندر دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں بنایا ہے، ہم نے اپنے ذہن کو اللہ کی کتاب سے جوڑنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ ہمارے ذہن میں جس مقام پر اللہ کی ہدایت، اللہ کی کتاب ہونی چاہیے تھی، اس مقام پر ہم نے اپنی خواہشات کو رکھا ہے۔ یہی خواہشات سب سے بڑا بت ہے۔ تو یہ خواہشات کو بھی ہم اللہ کی کتاب کے تابع کریں، اللہ کی وحی کے تابع کرے۔ اگر یہ خواہشات کو ہم نے آزاد چھوڑ دیا، جس طریقے سے ایک جنگلی گھوڑا ہے، ایک جنگلی جانور ہے، یا کوئی ایک جانور ہے، اسے لگام نہ لگائی جائے، اسے آزاد چھوڑ دیا جائے، یہ کسی کے باغ میں، کسی کے کھیت میں داخل ہو جائے، تباہی بربادی مچا دے، ٹھیک یہی معاملہ ہماری خواہشات کے ساتھ، یہی معاملہ ہماری اپنی خواہشات کے ساتھ ہے۔ جب تک ہم اپنی خواہشات کو اللہ کی وحی کے تابع نہیں کریں گے، اس یہ دنیا کا غم اور یہ دنیا کا خوف اور اسی طریقے کی پریشانی کے عالم میں جو ہم زندگی گزارتے ہیں، یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں سب سے بڑا بت اللہ رب العالمین نے، سب سے بڑا شرک اللہ رب العالمین نے جسے قرار دیا ہے، وہ ہماری اپنی خواہشات ہے۔ فرمایا ارائیت من اتخذ الہہ ہوا،
کیا آپ نے اس کو دیکھا جس نے اپنی نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ یہ شرک ہے. اس شرک سے اجتناب کرنا پڑے گا. اپنے آپ کو اللہ کی وحی کے حوالے کرنا پڑے گا. اس کے لیے ایک بات میں ہمیشہ کہتا تھا اور بار بار یہ بات میں کہتا چلا جاتا ہوں کہ جذبات کو عقل کے تابع، خواہشات کو عقل کے تابع، اور یہ عقل کو بھی کوئی آزادی نہیں دینی چاہیے. یہ عقل کو اللہ کے وحی کے تابع ہمیں کرنا پڑے گا. جب ہم یہ کام کرنے میں کامیابی حاصل کر لیں گے تو ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی، اور یہ تبدیلی روز مرہ کی زندگی کے اندر ہم دیکھتے چلے جائیں گے. اخلاق کا معاملہ آئے، معیشت کا معاملہ آئے، گھر میں کس طریقے سے زندگی گزارنی آئے، ہمارے سامنے اللہ کی وحی کا نور، اندھیرے چھٹتے چلے جائیں گے. اللہ کی وحی کا نور ہمارے سامنے رہے گا. ہم اپنی زندگی کا ہر معاملہ اللہ کی اس روشنی، اس نور کے ذریعے ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے کو حل کرتے چلے جائیں گے. بیوی سے اختلاف ہو گیا، وہی ہمارے سامنے آئے گی. اللہ کا نور، کس طریقے سے اس معاملے کو حل کرنا چاہیے. والدین کے سامنے اف تک نہیں کہنا چاہیے. معاشرے کے اندر زندگی گزارنے کے بعد تجسس، غیبت، جھوٹ، یہ کسی معاشرے کے اندر تباہی اور بربادی مچا دیتے ہیں، تباہی اور بربادی پیدا کر دیتے ہیں. ہم اللہ کی وحی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو معاشرے سے، سوسائٹی سے، خود ہمارے خاندان سے، خود ہمارے مکان سے یہ ساری چیزیں دن بدن دور ہوتی چلی جائیں گی. اور جب اس طریقے سے ہماری اپنی شخصیت تیار ہوگی تو وہ وعدہ دیکھیے آپ، جب اللہ دین کو غالب کریں گے. اس کو غالب کرنے کے لیے ایک ایک شخص کو اپنی شخصیت میں تبدیلی، ہر ایک شخص کے لیے ضروری تو ہے کہ یہ اپنی شخصیت کے اندر تبدیلی لائے، اللہ کے اس نظام کو سمجھے، اس نظام کو خود فالو کرے اور دوسروں کو اس کے بعد میں اس کی دعوت دینے والے بنے. جب اس طرح کے کچھ اشخاص بھی کسی سوسائٹی میں تیار ہو جائیں گے. اب دیکھیے کتنی پیاری مثال سورہ انفال کے اندر اللہ رب العالمین نے دی ہے. اِن یکم منکم 20 صابرون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر 20 ایسے اشخاص، ایسے مسلمان تیار ہو جائیں جو صبر کرنے والے، با ایمان رکھے، با اخلاق رکھے، با کردار رکھے، یغلبو 200، صرف 20 تمہارے اندر رہیں گے تو یعنی 200 کافروں کے اوپر. یہ کافر کون ہے؟ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی کتاب سے نہیں لی ہے. اب یہ نماز پڑھنے والے بھی، کافر سے مراد انکار کرنے والے، حزب الشیطان، حزب اللہ نہیں. یہ حزب الشیطان ہماری اپنی سوسائٹی میں نماز پڑھنے والے بھی آپ کو ملیں گے، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے بھی آپ کو ملیں گے. اسی لیے تو منافقین کے نام سے ان کو یاد کیا گیا. اور سورہ نساء میں تو یہ فرمایا کہ یہ جہنم کے اسفلی من النار، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں رہیں گے. یہ بات مشرکین کے بارے میں یا کافروں کے بارے میں نہیں کہی گئی، منافقین کے بارے میں. اور منافقین تو نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے. تو یہ حزب الشیطان ہے جو اللہ کی وحی کے ذریعے اپنی شخصیت کی تعمیر نہیں کرتے سوسائٹی کے اندر. یہ اپنے والدین کو دیکھتے ہیں، باپ دادا کو دیکھتے ہیں، سوسائٹی میں کوئی کچھ شخصیات کو دیکھتے ہیں، مالدار لوگوں کو دیکھتے ہیں، اللہ کی کتاب کو نہیں دیکھتے. اللہ کی کتاب سے یہ اپنی شخصیت کی تعمیر نہیں کرتے. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا یغلبو 200، ایسے اگر صرف 20 بھی رہیں گے تو غالب آ جائیں گے 200 پر. یعنی 20 200 تو ایک کے بدلے میں 10 کو یہاں پر اللہ نے سامنے پیش کیا ہے. دیکھیے پھر آگے اسی طرح فرمایا کہ 100 یغلبو 1000، کہ اگر ایسے 100 بھی کسی سوسائٹی میں رہیں گے تو یہ 1000 پر غالب آ جائیں گے. اور پھر آگے فرمایا اب تمہارے ایمان کے اندر کچھ کمی آ چکی ہے. تو اس کے بعد میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ اگر تم اگر 10 رہو گے تو صرف 20 پر غالب آؤ گے. 100 رہو 100 یغلبو 200، 100 رہو گے
تو صرف 200 پر تم غالب آؤ گے، اس لیے کہ تمہارے ایمان میں کچھ کمی آ چکی ہے۔ تو غالب آنے کے لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے، جیسے اللہ رب العالمین نے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کو جوڑ دیا ہے، تو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بے انتہا ضروری ہے۔ یہ اعمال صالحہ جس طریقے سے آپ اپنے گھر میں ایک بیج ڈالیں گے اور پھر اس کی پرورش آپ کرتے ہیں، آپ کے دل میں ایمان اتر گیا، اب اس ایمان کی پرورش آپ کو کرنی ہے اعمال صالحہ کے ذریعے سے۔ جب آپ اس کی پرورش کریں گے تو درخت تو نکلے گا، اور جب درخت نکلے گا تو یہ پھل دے گا، پھول دے گا، آکسیجن دے گا، کاربن کو لے لے گا۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے جب ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کو آپ جوڑیں گے تو آپ کسی سوسائٹی کے اوپر، یعنی یہ جو گروہ حزب الشیطان ہے، اس کے اوپر دھیرے دھیرے آپ غالب آتے چلے جائیں گے۔ تو ایک گروپ بنانا ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے، کیونکہ کوئی ماحول، اب آپ ساری سوسائٹی کے اندر، ساری دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے نمازیں پڑھنے والے آپ کو ملیں گے، ہزاروں لاکھوں مساجد مدارس آپ کو ملیں گے، لیکن میں دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ کہیں پر بھی صحیح ایک اللہ کا گروہ حزب اللہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ جہاں کہیں پر بھی آپ دیکھیں گے حزب الشیطان آپ کو کثرت کے ساتھ ملیں گے۔ تو اس حزب الشیطان کو توڑنے کے لیے، اس گروپ کو توڑنے کے لیے ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانی ہے۔ ایک فرد کو با ایمان بننا ہے، اعمال صالحہ کے ذریعے ایمان کی حفاظت کرنی ہے تاکہ ہمارے ایمان کے اندر دن بدن اضافہ ہو جائے، اور ایک ماحول کو کریٹ کرنا ہے، کیونکہ میرے بچے اگر بارکس کے ماحول میں پلیں گے تو آپ دیکھیے ہر قبیلے کا، ہر شخص کا چلنے کا انداز، کہنے کا انداز، مزاج میں ان کے سختی یا نرمی، یہ ساری چیزیں ماحول سے ہمارے بچوں کے اندر اترتی چلی جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کی شخصیت پختہ ہو جاتی ہے۔ اب اسے موڑنے کی کوشش کیجئے، بدلنے کی کوشش کیجئے، یہ بے انتہا یعنی مشکل کام ہے، لیکن ان اشخاص کے لیے مشکل نہیں ہے جو یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ میں آج تک سوسائٹی کے اندر جو زندگی گزار رہا تھا، یہ میری زندگی ایک مردہ انسان کی، یا میری یہ زندگی ایک جانور کی زندگی تھی، اولئک کالانعام، یا پھر اللہ نے جیسے فرمایا کہ ان کی زندگیاں یہ زندہ نہیں بلکہ یہ مردہ ہے، جیسے سورہ انفال میں ایک آیت آپ کو ملتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو تم لبیک کہو، تم ان کی بات کو مان لو، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر تم لبیک کہو گے، تم ان کی بات کو مان لو گے تو تمہیں زندگی دی جائے گی۔ مطلب کیا ہے؟ ہم مردہ ہیں، ہم جس طریقے سے آج زندگی گزار رہے ہیں، اس زندگی کو اللہ رب العالمین تسلیم نہیں کرتے، ہم مردہ ہیں، ہمیں نئی زندگی لینا ہے، اور جب آپ اس طریقے سے زندگی لیں گے، اللہ کی کتاب کے مطابق اپنی شخصیت کو تیار کریں گے، تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آج کا محمد دینی مر گیا اور دوسرا محمد دینی پیدا 2003 میں یا 2023 میں یا 2022 میں۔ آج یہ جو محمد دینی آپ کے سامنے بیٹھا ہے، یہ وہ محمد دینی نہیں ہے جو 10 سال پہلے تھا، وہ مر چکا ہے۔ انسان کیسے مرتا ہے؟ اسی طریقے سے، یعنی انسان کے اندر ہے کیا چیز؟ میں کے سوا اور کچھ ہے؟ تو محمد دینی 10 سال پرانا جو تھا وہ مر گیا، آج جو محمد دینی آپ کے سامنے بیٹھا ہے یہ نیا ہے۔ تو آپ جب اس طریقے سے قرآن کے ذریعے زندگی لینا شروع کریں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ میرا ہر قدم جنت کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب یہ لوگوں کی باتوں میں مت آئیے جو یہ کہتے ہیں کہ مرتے دم تک ہم کو اطمینان نہیں ملے گا کہ جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور پھر مرتے وقت میں بعض لوگوں کے آپ چہروں کو دیکھیے، ڈرونی چہرے آپ کو دکھیں گے
ان کے چہروں پر خوف رہے گا، زبان سے ایسی باتیں ان کی زبانوں سے نکلیں گی کہ یہ مطمئن نہیں ہے. کیوں؟ انہوں نے اللہ کی وحی کے مطابق زندگی نہیں گزاری ہے. اگر اللہ کی وحی کے مطابق زندگی گزارتے، موت بھی آتی تو لبیک کہتے. میں جیسے کہتا ہوں، فرشتے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے اور کہتے چلو جہاں پر یعنی اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، چلو میں تیار ہوں. تو جو انسان اپنے آپ کو اس طریقے سے تیار کرے گا، وہی تو یہ کہہ سکتا ہے. اس کا چہرہ حشاش بشاش نظر آئے گا موت کے وقت. تو یعنی دیکھیے، اس طریقے کی شخصیت کو آج کی اس دنیا کے اندر تیار کرنا ہے. کچھ وقت دیا گیا ہے، زندگی کے کچھ دن دیے گئے ہیں، ایام دیے گئے تھے. انہی ایام کے اندر اس معاشرے کو توڑنا، یہ ماحول کو توڑنا، ایک فرد اپنے اندر تبدیلی لائے گا، ایک ماحول بن جائے گا تو اس ماحول میں پیدا ہونے والے بچے خود بخود اپنے آپ کو حزب اللہ کے اندر پائیں گے. اور جتنی مشکلات آج مجھے اور آپ کو ہو رہی ہے، یہ مشکلات ہمارے بچوں کے سامنے پیش نہیں آئے گی. اس کے لیے قربانی تو کسی نہ کسی کو دینا پڑے گا. اگر آج کی اس زندگی میں ہم بھی اس طریقے کی قربانی دینے کے لیے تیار نہ ہو، جیسے ابھی سید اہلی بھائی نے کہا کہ دعوت سے زیادہ یہ دعوت قیمتی ہے. یقیناً یہ دعوت آپ کی روح کی غذا ہے، اور وہ دعوت آپ کی فزیکلی آپ کے جسم کی غذا بن سکتی ہے، لیکن آپ کو یہ جسم قبر میں مٹی میں چھوڑ کر جانا ہے، روح اللہ کے یہاں پر جانے والی ہے. تو ایسی دعوتیں کھا کر کیا فائدہ؟ آپ بتائیے. جو آپ کے جسم کو چلیے طاقت دینے والی اگر غذائیں رکھے، کوئی فروٹ رکھے، سبزی رکھے تو الگ بات ہے. ایسی غذائیں جو آپ کے جسم کو دیمک کی طرح کھاتی چلی جائیں، 90-100 سال جینے والے انسان کو 40 سال میں ہارٹ اٹیک کے ذریعے دنیا سے صاف کر دے، کیا ایسی کمزور مشینری اللہ رب العالمین نے آپ کے جسم میں دل ایسا کمزور، گردے اتنے کمزور، دوسری چیزیں اتنی کمزور ڈالی ہے؟ ایک کمپنی گاڑی نکالتی ہے تو 10 سال گارنٹی دیتی ہے کہ 3 مہینے میں آئلنگ کر لے، سروسنگ کر لے تو اتنے 1000 کلومیٹر چلنے کے بعد میں آپ کو یہ کام نکلے گا، وہ گارنٹی دیتی ہے. اور اللہ نے اتنا کمزور مشینری انسان کے اندر رکھ دی کہ کوئی 10 سال میں صاف، کوئی 20 سال میں صاف، کوئی 30 سال میں صاف. نہیں، ہم نے اللہ کی کتاب کے مطابق اپنی شخصیت کو نہیں بنایا ہے، ہمیں اپنی غلطیوں کو ماننا پڑے گا. تو یہاں پر دیکھیے، ایک آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی اور آخری آیت ہے سورہ مجادلہ کی، جس میں اللہ نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کان آباؤہم او ابناؤہم او اخوانہم او عشیرتہم، کہ ایمان والوں کو، مسلمانوں کو آپ ان لوگوں سے دوستی کرتے ہوئے نہیں پاؤ گے جنہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے. اور پھر آگے کیا فرمایا؟ وَلَوْ كَانُوا آبَاؤُهُمْ، اگرچہ وہ ان کے والدین ہی کیوں نہ رہے، ماں باپ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ایمان والوں کو آپ اپنا دوست بناتے ہوئے نہیں پائیں گے آپ. پھر آگے فرمایا او ابناءہم، بیٹوں کو بھی یہ اپنا دوست نہیں بنائیں گے، او اخوانہم، بھائیوں کو بھی نہیں بنائیں گے، او عشیرتہم، اور اپنے خاندان، قبیلہ، کنبہ وغیرہ وغیرہ، ان کو بھی یہ اپنا دوست نہیں بنائیں گے. اور پھر اللہ نے آگے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان پر ایمان کو لکھ دیا ہے. ایمان سے زیادہ عزیز ان کے یہاں پر والدین، خاندان، قبیلہ، بیوی، بچے، بھائی، دولت، یہ کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتے ایمان کے علاوہ. اللہ نے فرمایا کہ ایمان کو اللہ نے ان کے دلوں پر لکھ دیا. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ نے اپنی روح سے ان کی مدد کی. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور وہ ایسے باغات کے اندر داخل کیے جائیں گے جس کے نیچے سے نہریں دودھ کی، شہد کی، پانی کی وغیرہ وغیرہ بہتی رہیں گی. اور پھر اللہ نے آگے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. یہ کیفیت مرتے وقت میں دیکھ لیجئے، یا کسی مومن کو آپ دیکھیے جو اپنی زندگی
اللہ کی کتاب کے مطابق وحی کے مطابق بنا لے گا، اگر آپ آج اب اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لے کر آئیں گے، ابھی آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا، آپ کو یہ اطمینان اب سے محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو گیا، بس توبہ پلٹنے کی ضرورت ہے، اللہ مجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ اور یہ چیزیں آپ کو کسی جماعت میں جانے سے، کسی فرقے میں داخل ہو کر 72 کو جہنم میں 1 کو جنت میں ڈالنے سے بھی حاصل نہیں ہوگی، بس آپ کو اپنی شخصیت اللہ کی کتاب کے مطابق بنانا ہے۔ جیسے وہ ایک گھڑی، ہم گھڑیوں کا وقت گرین وچ ٹائم ہے نا، ایک ساری گھڑیاں اسی سے وہ ایک واچ کے ذریعے ملائی جاتی ہے، دیکھیے۔ تو ہم اپنی شخصیت کو بنانا ہے یا اپنی شخصیت کو کسی سے جوڑنا ہے، کس سے جوڑنا ہے؟ اللہ کی کتاب سے جوڑنا ہے۔ دوسری ساری کتابوں کو چھوڑ دیجئے، ہماری اپنی شخصیت کو ٹائم پر لانا چاہتے ہیں، صحیح بنانا، اللہ کی وحی سے جوڑ لیجئے، اللہ کی کتاب سے جوڑ لیجئے۔ اچھا، آپ کو راستہ اگر نہیں مل رہا ہے، گوگل پر آپ کیا کریں گے؟ میپ سرچ کریں گے، جہاں پر آپ کو جانا ہے اس پر آپ کلک کر دیں گے، وہ آپ کو سیٹلائٹ کے ذریعے جہاں پر آپ جانا چاہتے ہیں لے جائے گا یا نہیں لے جائے گا؟ آپ بتائیے، لے جائے گا نا؟ تو اللہ نے گارنٹی لی ہے اپنی کتاب کے ذریعے، اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو بس پکڑ لو، یہ صراط مستقیم ہے، اس کے سوا کوئی اور کتاب صراط مستقیم کسی اور کتاب میں نہیں ہے۔ تو اس کتاب کے مطابق شخصیت بنانا ہے، اس کتاب کو ورد کرنا، اس کی عربی میں تلاوت کرنا، اس کے ختم قرآن کرنا، اس کے وظیفے کرنا، اور ایصال ثواب کے لیے اسے جمع کر کے دوسروں کو بانٹنا، یہ ساری چیزیں ضروری نہیں ہیں، اس کے مطابق زندگی بنانا ہے۔ یہ کام کرے گی، آپ کو پہنچائے گی جنت میں، آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو لے جا کر چھوڑ دے گی، جنت میں لے جا کر آپ کو چھوڑے گی، یہ اللہ کی گارنٹی ہے۔ اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہے؟ اللہ کے وعدوں پر یقین ہے؟ اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کرنے والا کون ہے؟ یہاں پر اللہ نے آگے فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ اللہ کا گروہ ہے، اور یقین مانو اللہ کے گروہ کے علاوہ کوئی اور کامیاب ہونے والا نہیں ہے، یہی مفلحون، یہی کامیاب ہونے والے جو اپنی شخصیت کو والدین کو دیکھ کر، سوسائٹی میں لوگوں کو دیکھ کر، یا کچھ علماء کو دیکھ کر اللہ کی کتاب کو دلیل، اللہ کی کتاب کو حاکم، اللہ کی کتاب کو حکم بنانے کے بجائے دوسری تیسری چیزوں کو اپنا حکم بناتے ہیں، اور اللہ کی کتاب کے علاوہ دوسری چیزوں سے جنت اور اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیسے حزب اللہ ہوں گے آپ بتائیے؟ تو یہ چند باتیں اور لمبی جا سکتی ہے، لیکن پھر کبھی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ اگر آپ لوگ وقت دیں گے تو اس موضوع سے بہت ساری باتوں کو آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر جنت کا راستہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت اس نیت سے کیجئے کہ اس کتاب کے مطابق مجھے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ جب اس طرح سے ہم اپنی زندگی کریں گے اور روزانہ چیک کریں گے، جھوٹ ہم نے کہا حزب الشیطان میں اپنے آپ کو داخل تولیں گے، اپنے آپ کو ترازو میں رکھ کر۔ ہوتا کیا ہے، بازار میں آپ کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو ترازو ہی کے ذریعے، میزان کس کے ذریعے کیا جاتا ہے؟ ترازو۔ تو یہ قرآن ہمارے لیے ایک بٹکا یعنی ترازو کا بھی تو کام کر سکتی ہے۔ ہم تولیں اپنے اعمال کو، جھوٹ حزب الشیطان، سچائی حزب اللہ، غیبت حزب الشیطان، اور دیانتداری حزب اللہ، لوگوں کا مال کھا جانا حزب الشیطان، لوگوں کی امانت میں خیانت نہیں کرنا، امانتوں کو ادا کرنا حزب اللہ۔ آپ تولتے چلے جائیں اس طریقے سے، پھر ترازو کا اللہ نے فرمایا قیامت کے دن ترازو رکھا جائے گا، اعمال تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے قیامت کے دن اعمال، وزن جہاں پر ہوگا اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے اللہ تعالی ہمیں سے سمجھنے والا، دوسروں کو سمجھانے والا بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔